السلام علیکم فرینڈس. آج کا ٹاپک ہے پیشنس یعنی کہ صبر برداشت جو کہ ہمارے میں بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ بات میں نے کیوں سوچی یہ ٹاپک رکھنے کے لیے، کیونکہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا. آج کل نیوز میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس جو آ رہے ہیں. ڈاکٹر ہاسپٹل کے پاس ایک گاڑی میں 3 افراد کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح ہی پل کراس کرتے ہوئے ٹرالی نے جو چنچی کو مارا ہے اس میں بھی آن دا اسپاٹ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. لیکن یہ سب ہماری برداشت کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے پیشنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں صبر بالکل نہیں رہا. ہم لوگوں کو آگے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے، گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. اس میں ہم اپنے جان کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کی جان کا بھی نقصان کرتے ہیں. جن جن کی گاڑی لگی ہوگی، جو لوگ مرے ہوں گے، وہ کسی کا باپ بیٹا بہن بیٹی، ان کی ساری زندگی ختم ہو گئی ایک ذرا سی جلدی کے پیچھے. اور جو آپ تیز رفتاری سے گھر پہنچنے کی جلدی میں بیٹھے ہوتے ہیں، فل سپیڈ میں گاڑیاں اور بائکیں دوڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس انتظار کو ہمیشہ کے لیے انتظار ہی رہنے دیتے ہیں اور اپنے جان ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی طرح ہی ہم کسی بیکری میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، بینک کی لائنز میں چلے جائیں، کسی بھی چلے جائیں، لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. لائن لگانے کا انتظار ہی نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ بس ہم جلدی جلدی کر کے کام ختم کر لیں. جبکہ اگر ہم یہی کام ڈسپلن کے ساتھ کریں، صبر کے ساتھ کریں، تو کام سب کا آسان ہو جائے، نہ کہ ہبڑ دبڑ اور لڑائی میں دوسروں کا کام بھی دیر سے ہو جاتا ہے. باہر کے ممالک میں چاہے آپ جتنے مرضی امیر ہوں، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہوں، کوئی بہت بڑی فرم کے مینیجر ہوں، مالک ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کو ہر کام لائن میں لگنا کر لینا پڑے گا. ایون کہ آپ کو کھانے کے لیے بھی، آپ کو ہاسپٹل کے لیے بھی کوئی بھی امپورٹنس نہیں دی جائے گی کہ آپ بہت امیر کبیر ہیں، آپ کو لائن میں ہی لگنا پڑے گا. تو ہمارے ملک میں ہم لوگ ان چیزوں کو دوسروں کو ویسے تو بہت فالو کرتے ہیں، لیکن باہر کی اچھی چیزوں کو ہم فالو نہیں کرتے. کہیں بھی دیکھ لیں آپ، ہسپتالوں میں چلے جائیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لائن نہیں بنائی جاتی، افراتفری کا عالم ہوتا ہے. کسی گروسری اسٹور میں چلے جائیں، کسی بینک میں چلے جائیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اسی طرح رزق حلال کمانے کے لیے بھی ہم میں صبر بالکل نہیں رہا. اس کے لیے بھی ہم لوگ شارٹ کٹس کے طریقے اپناتے ہیں. جلد از جلد ہم امیر ہو جائیں، راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، یہ فارمولہ ہم نے اپنایا ہوتا ہے. جبکہ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنا آپ اپنے اوپر کام کریں گے، آپ کو لانگ ٹرم کامیابی ملے گی. شارٹ کٹ سے لوگ امیر تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ جس طرح آتا ہے اسی طرح واپس بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک تجربہ اس کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے یہ چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں تو ہم ان چیزوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اسی طرح گھر میں عورتیں مرد فضول میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں بات بے بات، کیونکہ ان میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. عورتیں گھروں کے لیے لڑیں گی، اپنے بچوں کے لیے لڑیں گی، بچے باپوں سے مختلف چیزوں کے لیے لڑیں گے. جو چیز آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کے رکھتی ہے، لیکن یہ آپ لوگ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، تو یہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مل جائیں گی. لیکن ہم شارٹ کٹ کے چکر میں اپنا رزق حلال کو، اپنی آخرت کو ختم کر کے اور بس جلد از جلد امیر بننے کے چکر میں آج کل دنیا میں سب غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں صبر نہیں رہا، برداشت نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا کہ ہم آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھیں اور اپنے اوپر اپلائی کریں. کیا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے بڑھ کے کوئی اچھا تقسیم کرنے والا ہے؟ نہیں نا. اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. ہم اس چیز کے لیے صبر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب اس نے وقت مقرر کیا ہے، چاہے ہم کہاں جہاں مرضی ہوں، وہ رزق ہمیں مل کے رہے گا، وہ پریشانی ہمیں مل کے رہے گی، وہ خوشی ہمیں مل کے رہے گی، وہ غم ہمیں مل کے رہے گا. تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں اپنا ایمان مضبوط کرتے اور اس چیز سے پہلے ہی اپنے لیے جو آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ سب ختم کر کے اپنا ہاتھ سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں.